السلام علیکم. ویلکم ٹو آل آف یو ہیئر ان سیوکس کلاس. ہوپفلی آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان. آج ہم نظریہ پاکستان کو علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے میں ایک مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ایک سکیچ بن جائے اور آپ کو نظریہ پاکستان بھی سمجھ میں آ جائے اور علامہ اقبال کی ان خدمات کے بارے میں بھی پتہ چلے جو انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے انجام دی. تو علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق اور مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال کو تصور پاکستان کا خالق مانا جاتا ہے. تحریک پاکستان میں علامہ محمد اقبال کا سب سے اہم کارنامہ اسلام کے تصور ملت کو واضح اور ٹھوس شکل میں پیش کرنا ہے. اچھا، شروع میں علامہ اقبال کے اشعار میں ایک حد تک وطن پرستی کی جھلک بھی نظر آتی ہے، یا یوں کہیے کہ 1905 تک کی کہی گئی نظموں میں ہندوستان سے متعلق قوم پرستی جھلکتی ہے. لیکن علامہ اقبال جب یورپ گئے اور وہاں سماجی فلسفے کا مطالعہ کیا، مغربی تہذیب کا مشاہدہ کیا، مطالعہ پڑھنا، مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کہیں جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق نظریات میں تبدیلی آنے لگی. اور اب علامہ محمد اقبال نے اسلامی علوم کے مطالعے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اور علامہ اقبال کی شاعری میں مقصدیت کا رنگ غالب آنے لگا. علامہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو بھی گرمایا اور ان کے اندر قومی جذبہ بھی پیدا کیا. بچوں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ علامہ محمد اقبال صرف ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی بہتری نہیں چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمانان عالم میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیا جائے. اچھا بچوں، آپ لوگ علامہ محمد اقبال کے 1930 کے مشہور زمانہ خطبہ الہ آباد سے تو واقف ہوں گے، لیکن علامہ اقبال کے مدراس میں دیے گئے 6 اور بھی بڑے اہم خطبات ہیں. ان میں سے ایک کا حوالہ میں یہاں پر دینا چاہوں گی. ان میں سے ایک جس کا حوالہ میں یہاں دینے لگی ہوں، اس کا عنوان تھا اسلام میں ترقی کا اصول. اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسلامی قانون جو ہے وہ ہر قسم کے حالات میں قابل عمل ہے، بس ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اسلامی قانون کو جدید مفہوم میں پیش کیا جائے. علامہ اقبال اجتہاد کے بھی قائل تھے. تو ہر قسم کے حالات میں اسلامی قانون قابل عمل ہے، یعنی وقت اور حالات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تمام تبدیلیوں کے مطابق اس میں چینجز لائے جا سکتے ہیں اور اسلام کا حکم جانا جا سکتا ہے. اجتہاد جو ہے وہ جوہد سے نکلا ہے اور جوہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا. تو کسی بھی زیر غور معاملے میں یہ جاننے کی انتہائی کوشش کرنا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کس انداز سے آگے بڑھنا ہے. تو اسلام جو ہے وہ وقت اور حالات جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اور نئے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں، تو ان تمام سوالات کا جواب دیتا ہے. تو اس زمانے میں جو لوگ خاص طور پہ مغربی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے بر صغیر میں آتے تھے، ان میں ایک گروپ ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ناقابل عمل مذہب ہے، یعنی ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیج کے اندر، موجودہ دور کے اندر اس پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہے. تو یہ جو خطبہ تھا یہ بیسیکلی ان نوجوانوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامی قانون جو ہے وہ ہر قسم کے حالات میں قابل عمل ہے. تو بچوں، یہ تو تھا ایک مختصر سا تعارف علامہ اقبال کے حوالے سے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے ایک اور اچھی بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ دونوں لیڈرز جو ہیں یہ مغربی تعلیمی اداروں سے بھی فارغ التحصیل ہیں. مطلب یہ ہے کہ مغربی تعلیمی اداروں سے بھی
تعلیم یافتہ ہیں۔ تو ان دو لیڈرز نے ہندوستان کے تعلیمی اداروں سے بھی تعلیم حاصل کی اور پھر بعد میں یورپ کے اندر جا کے وہاں کے تعلیمی اداروں سے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ قدامت پرستانہ ہیں، مطلب پرانے ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ دو لیڈرز ہی نہیں، ہندوستان کے اندر اس وقت جتنی بھی مسلم قیادت ہے، مسلم قائدین ہیں، ان سب نے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے شعور پیدا کیا اور جہاں ضرورت پڑی بوقت ضرورت اپنے افکار کے ذریعے سے جھنجھوڑا بھی، اور پھر مسلم مفادات کا تحفظ تو کیا ہی کیا۔ اور پھر یہ جس دور کی اب ہم آگے چل کے بات کریں گے 1930 کے خطبہ الہ آباد کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے 1930 کی ہم بات کریں گے اور 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ وقت ہے جس میں مسلم قیادت یہ محسوس کر رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن انگریز جو ہیں وہ بر صغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور انگریز جو ہیں وہ اس تیاری میں ہیں کہ وہ اقتدار کو منتقل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو اب جو ہے مسلم قیادت اس وقت مسلمانوں کے اندر الگ وطن کے لیے آمادگی پیدا کر رہی ہے، یعنی ذہنی طور پہ مسلم قیادت تیار کر رہی ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پہ چلتے ہیں 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی طرف، جو کہ منعقد کیا جا رہا ہے الہ آباد میں، اور صدارتی خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اب یہ علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے 1930 کا، اس میں علامہ محمد اقبال نے نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت، دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات پر روشنی ڈالی، اور بڑے احسن انداز سے۔ علامہ اقبال کا یہ جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کی تحریک آزادی اور قومی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنگ میل آپ لوگ سمجھ لیجئے بنیاد کا پتھر، بنیادی پتھر یا پہلا قدم۔ آپ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے لیے کوئی مقصد یا منزل متعین کر لی ہے، تو جو پہلا سٹیپ لیتے ہیں اس کو ہم سنگ میل کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کو تصور پاکستان کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو 1930 کا خطبہ ہے، اس میں علامہ محمد اقبال نے ایک تصور پیش کیا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اس خطبے کے اندر جو چند اہم نکات اٹھائے اور جن کے حوالے سے بات کی، ان میں نظریہ قومیت پہ کھل کے بات کی، اسلام ایک زندہ قوت ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اسلام وسیلہ ظفر ہے، اسلام میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں، قرآنی تعلیمات ابدی ہیں، اتحاد عالم اسلام، اسلامی نظریہ ملت، متحدہ قومیت یعنی واحد قومیت کی تردید کی۔ اس وقت کہا جا رہا تھا نا ہندوستان کے اندر کہ ایک ہی قوم ہے اور وہ ہے ہندوستانی قوم، اور جتنے بھی اقوام ہیں وہ ساری اس میں مدغم ہو چکی ہیں، اور ہم مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمان آج بھی اپنے جداگانہ تشخص کے ساتھ ایک الگ قوم ہے۔ پھر اس کے بعد علیحدہ ریاست کی ضرورت کے حوالے سے بات کی، اور پھر مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ تو ان تمام نکات کے حوالے سے، ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے ہم ون بائی ون بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی نظریہ قومیت کے حوالے سے۔ تو متحدہ قومیت کے علم بردار جو اس وقت تھے، وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ متحدہ قومیت میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا، واحد قومیت، ہندوستان میں ایک ہی قوم ہے اور سارے اس میں مرج ہو چکے ہیں، جبکہ ہم اس سے انکار کر رہے تھے، ہم سے مراد مسلمان۔ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قومیں وطن سے، آپ سمجھ لیں وطن علاقے سے بنتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں علامہ محمد اقبال نے قوم کے بننے کے لیے نظریے کو بنیاد قرار دیا۔ علامہ اقبال رنگ و نسل اور زبان اور وطن کی بنیاد پہ قائم ہونے والی قوم کو انسانیت کے لیے قاتل خیال کر رہے تھے۔ اس وقت
وہ ملت کے لیے زبان، وطن کی حد بندیاں، رنگ، نسل کے تعصبات، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے بت توڑ دیے جائیں اور مذہب کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، دین اسلام کی بنیاد پر ایک قوم بن جائیں، ایک مضبوط مستحکم قوم بن جائیں۔ تو ان کا ایک شعر یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی: بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آپ بچے غور کریں، دیکھیں ہم اس عرصے کے اندر بھی دیکھیں، اور اس سے پہلے قیام پاکستان سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں بھی دیکھیں، ہم لوگوں نے بت گھڑ رکھے ہیں نا، ہر کسی نے رنگ کے، خون کے، مطلب یہ کہ کالا اور گورا رنگ، پھر خاندان، برادری، یہ خون، یہ ہم لوگوں نے بت گھڑ رکھے ہیں۔ اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو یاد کریں تو اب بڑے واضح انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فوقیت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہی جو ہے بڑے واضح انداز سے ہماری رہنمائی کر دی گئی تھی کہ مطلب رنگ، نسل، ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اور یہاں پر تردید کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال۔ پھر آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے اسلام ایک زندہ قوت ہے، اس حوالے سے کہا تھا کہ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے۔ یہاں پر وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ صدارت کے لیے ان کو منتخب کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے، تو وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، اور یہی قوت رنگ و خوں اور زبان و وطن کے بتوں کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلام فرد کے حوالے سے بھی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے، اسلام ریاست کے حوالے سے بھی فرائض اور اختیارات کا تعین کرتا ہے کہ فرائض اور اختیارات کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ محمد اقبال نے کہا خطبہ الہ آباد میں کہ اسلام ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، سمجھ لیجئے، روز روشن کی طرح عیاں ہے اسلام۔ اسلام ایک حقیقت ہے، دستور زندگی ہے اور ایک نظام ہے۔ دستور زندگی، دستور اصول و ضوابط کا مجموعہ، تو زندگی گزارنے کے اصول، دستور حیات زندگی گزارنے کے اصول، اور ایک نظام مطلب ایک سسٹم، ایک پورا سسٹم ہے نا، زندگی گزارنے کے حوالے سے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں ہدایت دیتا ہے۔ تو بس آگے دیکھیے کہ بس یہی وہ بات ہے کہ اگر اسے ہم پا لیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ اب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے 1930 میں۔ یہ پیغام آج کے لیے بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اگر اسے ہم پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ان سے کہا، اور اگر آج ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو یہ بڑی خوبصورت سی بات ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ خواب غفلت سے جگایا 1930 میں۔ مغرب میں دیکھیں، مذہب جو ہے وہ فرد کا ذاتی معاملہ لیا جاتا ہے، اور مغرب میں جو ہے وہ مذہب چند رسومات، عقائد تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے نا۔ تو اسلام تو جو ہے وہ مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علامہ محمد اقبال نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام خود ایک تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ تو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دیا ہے۔ تو آپ چلتے ہیں اس کے فورتھ پوائنٹ کی طرف کہ اسلام جو ہے وہ وسیلہ ظفر۔ اس حوالے سے علامہ محمد اقبال نے 1930 میں کہا کہ ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا ہے
وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ ایکسپلین کروں گی کہ اسلام ہی بر صغیر میں مسلمانوں کو تباہی اور ہلاکت سے بچا سکتا تھا۔ اس وقت بر صغیر میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، لیکن اسلام نے ان کو الگ تشخص دیا، اور اس کی بنیاد پہ ہی انہوں نے اپنی جداگانہ حیثیت کو قائم بھی رکھا۔ اب دیکھیں یہ وہ عرصہ ہے جب میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ انگریز بر صغیر چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے، مکمل تیاریوں میں ہے، اقتدار منتقل کرنا چاہتا ہے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے ہندو اکثریت۔ جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو حکومت مل جاتی ہے، وہ حکومت قائم کر لیتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اب ہندو خواب دیکھ رہا ہے کہ حکومت اس کی جھولی میں آ گرے گی اور وہ مسلمانوں کو غلام بنا لے گا۔ تو اب وہاں اسلام ہمیں بچا رہا ہے غلامی سے، ہندوؤں کی مستقل غلامی سے اسلام ہی ہمیشہ بچاتا ہے۔ پھر اب ہم اس کے 5th پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے دین سے بیزار لوگ جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں ان کو ظلم پہ مبنی حکومت کرنے والے لوگ کہا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ اسلام میں روح اور مادہ اور دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مطلب جب دلوں کے اندر سے دین نکل جائے گا، سیاست کا میدان دیکھ لیں، عملی زندگی کا میدان دیکھ لیں، تو پھر انسان جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے نا، ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، قرآنی تعلیمات کو ابدی قرار دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتحاد عالم اسلام کے حوالے سے بھی بات کی۔ قرآنی تعلیمات آفاقی ہیں، ابدی ہیں، اس لیے کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں یہ قیامت تک ہماری رہنمائی کریں گی، قیامت تک ہمیں ہدایت ان سے ملتی رہے گی، رہبری ان سے ملتی رہے گی۔ اتحاد عالم اسلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال نے رنگ اور نسل، زبان اور وطن، یہ پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ رنگ، نسل، زبان اور وطن، وطن کا مفہوم جو ہے وہ علاقے کے حوالے سے ایک آزاد ریاست کے حوالے سے یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو رنگ اور نسل، زبان اور وطن پر قائم کی گئی قومیت کی ہمیشہ علامہ اقبال نے مخالفت کی ہے۔ ان کا یہاں پہ میں ایک شعر پھر کوٹ کرنا چاہوں گی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کاشغر۔ یعنی کہ مسلمانوں کو، اگر ہم مسلمان حرم کو اپنا مرکز بنا لیں تو پھر دنیا کے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، اسلامی اقدار ہیں، ان کو ملت اسلامیہ کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اسلامی نظریہ ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو مسلم جو امت ہے اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ ہندوستانی قومیت، واحد قومیت یہاں پہ شدید مخالفت کر رہے ہیں اور نظریہ اسلام کو مسلم قومیت کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے متحدہ قومیت کی تردید کرتے ہیں بار بار علامہ اقبال جو ہیں، خطبہ یہ جو الہ آباد ہے اس میں بھی، کہ قومیت کو مسلم قومیت کے اس وقت متحدہ قومیت کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی نا، واحد قومیت، ایک ہی ہیں، ایک ہی قوم ہے، تو متحدہ قومیت کو مسلم قومیت کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے تھے، اور اس وقت ان کی کوشش تھی کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے مسلم لیگ کے پرچم تلے، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، اور وہ گزشتہ 1000 سال سے ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اتنا عرصہ 1000 سال اکٹھے رہنے کے باوجود وہ آج بھی اپنے جداگانہ تشخص کے ساتھ
ایک الگ قوم ہے، وہ مرج نہیں ہو سکے، واحد قوم نہیں بن سکے، متحدہ قومیت کا حصہ نہیں بن سکے۔ پھر علیحدہ ریاست کی ضرورت پہ زور دیا اور کہا کہ مسلمانان بر صغیر نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ایک ایسے خطے کی ضرورت تھی جس میں مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا ایک الگ علاقہ چاہیے اور اس میں وہ صوبے شامل ہوں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس اسلامی ہند میں مسلمان اسلامی اقدار کے مطابق حکومت قائم کر کے امن و چین سے رہیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ آزادی سے رہ سکیں۔ تو یہ تو بات تھی علیحدہ ریاست کی ضرورت کے حوالے سے۔ پھر اب انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب مطالبہ انہوں نے کس طرح سے کیا ہے کہ مسلم ریاست کو قائم ہونا چاہیے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوں۔ تو یہاں سے وہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ سلطنت برطانیہ اس وقت حکومت برطانیہ انگریز حکومت کر رہے تھے نا بر صغیر کے اوپر، تو ان کے کنٹرول کے اندر یا باہر، لیکن حکومت خود اختیاری جو مسلمان حکومت کریں گے ان علاقوں کے اوپر جن کو آزاد کر دیا جائے گا، وہ بالکل آزاد اور خود مختار ہوں گے، اپنے معاملات اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اور یہ ان کا مقدر معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑے خوبصورت انداز سے، پرزور انداز سے مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم علامہ اقبال کا یہ خطبہ الہ آباد جو 1930 میں انہوں نے پیش کیا، مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جو خطبہ دیا، تو اس میں ہمیں بڑے واضح انداز سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک تو مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پھر بڑے واضح طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مقدر معلوم ہوتے تو اپنے انداز سے وہ ایک تو زور دے رہے ہیں اور دوسرا ایک انداز سے وہ بشارت بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کو دیکھا۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم نظریہ پاکستان کس طرح سے ہماری قومی زندگی میں اہمیت کا حامل ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے بیسٹ آف لک۔ اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ آپ کی بک کے اندر جو سوال ہے یہ بہت مختصر سا ہے، لیکن اتنا مختصر آپ نے لکھنا نہیں ہے، آپ اس کو پوائنٹس کی شکل میں کوٹیشن کے ساتھ علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ آپ اس کو لکھیں گے، اور آپ نے اگر لیکچر نوٹ کیا ہے یا آپ چاہیں تو پوائنٹس لکھ کے اور ساتھ میں کوٹیشن اور اشعار جو ہیں وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے پاس ایک ہینڈ ریٹن بھی ہو جائے گا اور آپ جب اس کو باقاعدہ لکھیں گے تو آپ لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ذرا آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔